الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين۔ اللہ تبارک و تعالی یہاں سے تیسرے فرقے کا ذکر فرما رہے تھے کہ منافقین ہے، اور ان کے کچھ اوصاف اللہ نے ذکر فرما دی کہ وہ ایمان کا اقرار تو کرتے ہیں لیکن وما ہم بمؤمنین، نفس الامر میں حقیقت میں یہ مومن نہیں ہوتے ہیں۔ ان کا ایمان کا اقرار کرنا یہ صرف دنیاوی فائدے حاصل کرنے کے لیے۔ پھر فرمایا یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو اور ایمان والوں کو۔ اور کیسے دھوکہ دیتے ہیں؟ بے اظہار خلاف ما ابطنوا من الکفر، جنہوں نے کفر کو چھپایا ہے اس کے خلاف جو یہ ظاہر کر رہے تھے۔ ظاہر تو ایمان کا کیا نا، لیکن دل میں کیا چھپایا ہوا ہے؟ کفر۔ اور یہ اظہار ایمان کیوں کرتے ہیں اور کفر اندر کیوں چھپایا ہوا ہے؟ کہتا لیدفعوا عنہم احکام دنیاویہ، تاکہ اس کے ذریعے سے دنیا کا مفاد حاصل کریں۔ اگر ایمان کا اقرار نہیں کریں گے تو ان پر پابندی لگیں گے، ان کو تکلیف سے گزرنا پڑے گا، لوگ ان کے ساتھ لڑیں گے۔ تو اس لیے ایمان کا اقرار کر لو تاکہ مسلمانوں کی شر سے بچ جاؤ گے۔ یہ منافق کا خصلت ہے، ہر چیز میں دنیاوی مفاد دیکھتا ہے۔ مومن تمام اعمال میں، تمام دنیا کے کاموں میں بھی ثواب کا تلاش کرتا ہے۔ مومن کا صفت یہ ہوتا ہے وہ دنیا کے کام میں بھی ثواب تلاش کرتا ہے۔ اسی وجہ سے دنیاوی معاملات بھی مسلمان کرتا ہے تو اچھی نیت سے کرے گا تو وہ بھی عبادت بن جائیں گے۔ اگر کوئی انسان عبادت کو بجا لاتا ہے لیکن نیت اچھی نہیں ہے تو وہ عبادت بھی ضائع ہو جائیں گے۔ انما الاعمال بالنیات، سمجھ آئی بات؟ تو وما یخدعون الا انفسهم، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ دھوکہ نہیں دیتے ہیں مگر اپنے آپ کو دیتے ہیں۔ بظاہر یہ تو سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کو اور مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ دھوکہ یہ اپنے آپ کو دیتے ہیں۔ کیوں؟ لأن وبال خداعهم راجع الیہم، دھوکے کا سزا انہی کی طرف لوٹیں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں فیفتضحون فی الدنیا، دنیا میں رسوا ہو جائیں گے بے اطلاع اللہ تبارک و تعالی نبیہ علی ما ابطنوا، اللہ اپنے نبی کو ان کے کفر بتائیں گے۔ انہوں نے جو کفر چھپایا ہے وحی کے ذریعے سے اللہ نبی کو بتائیں گے، تو اس وجہ سے دنیا میں رسوا ہو جائیں گے۔ وَيُعَاقِبُونَ فِي الْآخِرَةِ، اور آخرت میں ان کو سزا ملے گی اس نفاق کا۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، لیکن وما یشعرون، اور یہ لوگ شعور نہیں رکھتے ہیں اور یہ نہیں جانتے ہیں کہ یہ دھوکے کا نقصان ہمیں ہی ملنا ہے۔ سمجھ آئی بات؟ اور آگے پھر فرما رہے ہیں کہ والمخادعۃ ہنا من واحد کعاقبۃ اللص، یہ ایک اعتراض کا جواب ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ یخادعون اللہ باب مفعلہ ہے اور اس میں اشتراک من الجانبین ہوتا ہے کہ گویا یہ مخادعت دونوں طرف سے ہے۔ سمجھ نہیں آئی بات؟ اور یہ اللہ کو اور مومنین کو ادھر سے وہ جو ہے ان کو دھوکہ دیتے ہیں، جیسے مقاتلہ میں جانبین اشتراک ہوتا ہے۔ جواب مصنف دے رہا ہے کہ یہاں اگرچہ باب مفعلہ ہے لیکن ہونا من واحد، مخادعت من جانب واحد، من جانب واحد ہے۔ بات سمجھ میں آئے نا؟ کیوں؟ اس لیے کہ مخادعت کا نسبت باری تعالیٰ کی طرف نہیں ہو سکتا۔ اصل میں اعتراض یہ وارد ہوتا ہے نا کہ مخادعت کا نسبت اللہ کی طرف بھی ہو جائیں گے، اس اعتبار سے باب مفعلہ ہو جائیں گے،
تو اللہ بھی ان کو دھوکہ دے رہا ہے. دھوکہ تو وہ دیتا ہے جو آپ کے حال سے واقف رہو. بات سمجھ میں آئی نا؟ اور پھر تو اس لیے فرما رہے ہیں کہ مخادعات سے مراد یہاں مخادعات کیا ہے؟ من واحدنا، ایک جانب سے. بات سمجھ میں آئی نا؟ اب یہ مخادعات کا کہنا یہ دوسری بات یہ ہے یخادعون اللہ بزعمہم، ان کا خیال یہ ہے کہ ہم اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں. سمجھ نہیں آئی بات؟ اور حقیقت میں ایسا نہیں ہے. بات سمجھ میں نا؟ تو اس وجہ سے یہ اعتراض وارد ہو رہا تھا کہ مخادعات جو ہے یہ خفیہ تدبیر کو کہتے ہیں. کسی کو پتہ نہ چلے آپ اس کے خلاف کوئی سازش کریں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مخادعات. اور یہ ایک گناہ نفاق ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ منافقت میں. اور اس کے نسبت باری تعالیٰ کی طرف نہیں ہو سکتا. باری تعالیٰ کی طرف نہیں ہو سکتا. تو یہاں بعض مفعول میں تو اللہ کی طرف بھی نسبت ہو رہا ہے، تو مصنف اس کا جواب ذکر کر رہا ہے اللہ کی طرف یہ نسبت نہیں ہے، من واحدن ہے. جیسے عاقبۃ اللص اس وقت کہتے ہیں جب آپ کسی چور کو سزا دیں. یہ سزا یک جانبہ ہوتا ہے اگرچہ بعض مفعولہ ہے. سمجھ آئی بات؟ وذکر اللہ فیہا تحسیننا. اب یہ بھی ایک اعتراض کا جواب ہے کہ اللہ کو کیسے دھوکہ دیا جبکہ اللہ تو علیم بذات صدور ہے. کوئی خفیہ تدبیر کرے گا تو اللہ تو پہلے جانتا ہے، اس کو تو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا. سمجھ نہیں آئی بات؟ تو اس کا جواب ذکر کر رہا ہے کہ یہاں اللہ کا ذکر تحسین کلام کے لیے، اس کے لیے کلام کو خوبصورت بنانے کے لیے، ورنہ نفس الامر میں اللہ کو کوئی دھوکہ ایک. دوسرا یہ ہے کہ یہ مجاز ہے کہ مسلمانوں کو دھوکہ دینا ایسا ہے جیسے کہ اللہ کو دھوکہ دیں حکم کے اعتبار سے. تحسین ہونا. بات سمجھ میں نا؟ کلام کے اندر معنوی خوبصورتی پیدا کیے ہیں. آگے آپ پڑھیں گے، بلکہ آپ پڑھ چکے ہیں علم بدیع میں. بات سمجھ میں آئی نا؟ اور تحسین کلام کے لیے جو معنوی خوبیاں ہیں ان میں سے ہیں ایک الجمع بین المتضادین، ایک ہی جملے کے اندر دو متضاد چیزوں کو جمع کیا جائیں. بات سمجھ میں آئے نا؟ اور تو لہٰذا کبھی اللہ کا نام تبرک کے لیے ہوتا ہے اور کبھی تحسین کلام کے لیے. جیسے قرآن کریم میں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مال غنیمت کے تقسیم کا ذکر فرما رہے ہیں. فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى. سمجھ نہیں آئی بات؟ مال غنیمت کو 5 حصے کیے جائیں گے، ان میں سے 4 حصہ غانمین میں تقسیم ہوگا اور 5واں حصہ پھر 5 حصوں میں تقسیم ہوگا. پہلا حصہ للہ ہے. تو یہاں اللہ کا حصہ کیا کیا جائے گا؟ تو سب کا اس پہ اتفاق ہے باری تعالیٰ کا ذکر یہاں تبرک کے لیے، حصہ نہیں مقرر کیا جائے گا. سمجھ میں بات آئی؟ اسی طرح یہاں بھی تحسین کلام کے لیے. وفی قرات وما یخادعون، ایک قرات میں فی قلوبہم مرض، اللہ فرماتے ہیں ان کے دلوں میں بیماری ہے. اب یہ بیماری کیا؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مرض و شک کے نا، جیسے مفسر کہہ رہا ہے شک کی بیماری ہے، مانے نہ مانے. ایمانیات میں شکوک نہیں چلتا، کیونکہ ایمان اعتقاد جازم چاہتا ہے. آدمی ڈگمگائیں تو وہ ایمان نہیں ہے. سمجھ آئی بات؟ ایمان کے لیے کیا چاہیے؟ اعتقاد جازم، مضبوط اعتقاد ہونی چاہیے. لیکن منافق کے اندر شک ہوتا ہے، کبھی کہتا ہے مانوں، کبھی کہتا ہے نہ مانوں. حضرت عبداللہ بن مسعود کا بھی یہی ترجمہ ہے. ایک معنی ہے فی قلوبہم مرض، اے مرض و نفاقنا، مرض و منافقت کے بیماری پائے جاتے ہیں ان کے اندر.
سمجھ آئی بات؟ ایک ترجمہ حضرت اکرمہ فرماتے ہیں فی قلوبہم مرض اریاؤن، جو بھی نیک کام کرتا ہے تو مقصد یہ ہے دکھلاوا، یراؤن الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اللہ کو یاد نہیں کرتے ہیں. اگر نماز نیک کام کرتا ہے تو دکھاوا کے لیے. سمجھ نہیں آئی بات؟ اس کے لیے سمجھ میں بات آئی یا نہیں آئی؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ. اچھا، فَهُوَ يَمْرِزُ قُلُوبَهُمْ فَهُوَ يُمَرِّزُ قُلُوبَهُمْ، یہ شک جو ہے ان کے دلوں کو بیمار کر دیتا ہے، يَضَعْفُهَا، ان کو کمزور کر دیتا ہے. فَهُوَ يُمَرِّزُ قُلُوبَهُمْ، يُمَرِّزُ قُلُوبَهُمْ، ان کے دلوں کو بیمار کر دیتا ہے، کمزور کر دیتا ہے. یعنی اس سے بیماری سے مراد روحانی بیماری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دو چیزوں سے بنایا، ایک روح ہے اور دوسرا جسم ہے. سمجھ نہیں آئی بات؟ اور مرکزی حیثیت روح کو حاصل ہے. روح نکل جائیں تو کوئی یہ نہیں کہتا ہے کہ یہ زید پڑا ہوا ہے، بلکہ کہتے ہیں کہ یہ زید کی لاش ہے. بات سمجھ میں آئی نا؟ جب تک روح ہے تو لوگ کہیں گے کہ زید ہے. کیا کہیں گے؟ جب روح نکل جاتی ہے تو پھر کیا کہتے ہیں؟ سمجھ نہیں آئی بات؟ ہاں، اس لیے مرکزی حیثیت کس کو حاصل ہے؟ روح. سمجھ آئی بات؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روح کو اوپر سے بھیجا. کہاں سے بھیجا؟ تو اس لیے قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، اللہ فرماتے ہیں یہ امر ربی ہے. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روح کے تربیت کے لیے بھی آسمانی کتابیں اور وحی نازل فرمائی. سمجھ آئی بات؟ اور اللہ نے جسم کو پیدا کیا مٹی سے، زمین سے. اللہ نے اس جسم کے نشو و نما کے لیے اناج اور مختلف چیزیں جو پلوں کے پیدا کی ہیں وہ زمین سے پیدا کی. سمجھ آئی بات؟ اب جس طرح انسان کا جسم بیمار ہو سکتا ہے، جسم بیمار ہو سکتا ہے، لیکن اسی طرح ہمارے روح بھی بیمار ہو سکتا ہے. لیکن فرق یہ ہے جسم کے بیماری کا احساس ہمیں اس دنیا میں ہوتا ہے کہ سر میں درد ہے، پیٹ میں درد ہے، جسم کے کسی حصے میں بھی درد ہے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا. لیکن روح کے بیماری کا اندازہ اس دنیا میں کسی کو نہیں ہوتا جب تک آپ اس کے طرف متوجہ نہیں ہوں گے. سمجھ نہیں آئی بات؟ روح کے بیماری کا احساس آپ کو جب تک آپ متوجہ نہیں ہوں گے. ہاں، روح کے بیماری کا احساس مرنے کے بعد ہوگا. جب قبر میں جائے گا انسان، حشر میں سوال و جواب ہوگا، تو اس وقت اس کو احساس ہوگا کہ میرے روح تو بیمار ہو چکا تھا، اس کا علاج میں نے نہیں کیا. سمجھ نہیں آئی بات؟ اب روح کا علاج کیا ہے؟ قرآن کریم ہے، اللہ کی کتاب ہے، وحی الہی ہے. اسی سے کیا ہو جائے گا؟ روح کا علاج ہو جائیں گے. حدیث میں آتا ہے ان هذا القلوب تصدع كما يصدع الحديد اذا اصابه الماء، یہ دل زنگ آلودہ ہو جاتا ہے جب اس کو، جیسے لوہے کو پانی لگ جائیں تو زنگ پکڑ لیتا ہے. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وما جلاؤها، پھر اس زنگ کو دور کرنے کے لیے کیا کرنی چاہیے؟ لوہا اگر زنگ آلودہ ہو جائیں تو اس کو دور کرنے کے لیے مختلف چیزیں استعمال کیے جاتے ہیں. لیکن روح بیمار ہو جائیں اور دل بیمار ہو جائیں، حضور نے فرمایا کثرت تلاوت القرآن و ذکر الموت. حضور نے دو علاج پر ذکر فرمایا. ایک تو قرآن کا تلاوت کثرت سے کریں، کساوت قلب بھی دور ہو جائیں گے، روح کو غذا مل جائیں گے. بات سمجھ میں نہیں آئی؟ اور دوسرا کیا ہے؟ موت کا تذکرہ. انسان یہ سوچے کہ مجھے مرنا ہے. اذا حملت الى القبور جنازة فاعلم بانها بعدها محمول. ایک شاعر کہتا ہے جب آپ کو
آپ کسی کے جنازے کا کندھا دیتے ہو نا، اس وقت یہ سوچیں کل میرے جنازے کو بھی لوگ کندھا دیں گے، لیکن آدمی تو غافل ہے نا، اپنے ہاتھ سے مردے کو دفناتا ہے، اپنے ہاتھ سے غسل دیتا ہے، اپنے ہاتھ سے قبرستان لے جاتا ہے. سمجھ نہیں آئی بات؟ اور دفنا کے واپس آتا ہے، لیکن پھر اس دنیا کی رنگینیوں میں پھر اس کو احساس نہیں ہوتا کہ کل مجھے بھی جانا ہے. لمثل ھذا فلیعمل العاملون. بات سمجھ میں نہیں؟ سمجھ نہیں آئی بات؟ تو اس لیے روح بھی بیمار ہو سکتا ہے، لیکن روح کی بیماری زیادہ، جسمانی بیماری اتنا خطرناک نہیں ہے جتنا روحانی ہے. جسمانی بیماری سے سے زیادہ آپ کی جان چلی جائے گی. سمجھ نہیں آئی بات؟ لیکن روحانی بیماری سے انسان ابد الابد کے لیے وہ بدبخت قرار پائیں گے، اس سے پھر نکلنا نہیں ہے. سمجھ نہیں آئی بات؟ جسمانی بیماری کا تکلیف ایک حد تک ہوگا، زندگی کا حد تک ایک محدود ہوگا، لیکن روحانی بیماری جو ہے وہ پھر دائمی ہوگا، اس کا اثرات بہت طویل ہوں گے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فی قلوبہم مرض، منافقین کے دل میں بیماری ہے. فزادہم اللہ مرضا، اللہ ان کی بیماریوں کو اضافہ فرمائیں گے. بما انزلہ من القرآن لکفرہم بھی، جتنا اللہ کی آیتیں نازل ہوتے رہیں اتنا ہی یہ کفر کرتا جائے گا. جب اللہ کی آیتوں میں اللہ کے کتاب کا نزول ہوتا رہا، ادھر سے وہ انکار کرتا رہا، کفر میں اضافہ ہوا نا. یا فزادہم اللہ مرضا، ایک تو کفر ہے، اوپر سے حسد ہے. بات سمجھ میں آئی نا؟ اوپر سے کیا ہے؟ حسد. وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، ان کے لیے عذاب ہے دردناک. علیم فاعل کے وزن پر ہے، اور فاعل کے وزن کبھی اسم فاعل کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، کبھی اسم مفعول کے معنی میں، جریح مجروح کے معنی میں ہے نا. اس کے معنی میں اور رحیم، راحم کے معنی میں ہے. کس کے معنی میں ہے؟ کبھی اسم فاعل کے معنی میں، کبھی، اور یہاں بھی دونوں معنی ہو سکتے ہیں. عذاب علیم، علیم اس عذاب کو کہتے ہیں جس کا درد صرف جسم محسوس نہ کریں بلکہ گوشت سے اندر جا کے ہڈی تک اس کا درد محسوس ہو. ہڈی بھی اس کا درد کو کیا کرے؟ محسوس کرے. عذاب علیم، اس میں دو احتمال ہیں. اے آگے جو مفسر کہہ رہا ہے علیم مولم بھی ہو سکتا ہے، مولم بھی ہو سکتا ہے. بات سمجھ میں آئی نا؟ مولم ہو تو اسم فاعل کے معنی میں ہوگا. ہاں مولم اگر اسم فتح لام کے ساتھ ہو، اسم مفعول ہو، تو یہ صفت جو ہے عذاب کا نہیں ہے. کیوں بھائی؟ مولم کون ہوتا ہے؟ وہ آدمی ہوتا ہے نا جس کو سزا دیا جاتا ہے. ہاں بھائی، مولم کون ہوتا ہے؟ جس کو سزا دی جائے وہی مولم ہوگا نا. لیکن یہاں یہ صفت علیم جو ہے مولم کے معنی میں یہ عذاب کا صفت ذکر کیا گیا بطور مبالغہ. بطور یعنی کیا مطلب؟ مبالغہ کیسے ہے؟ کہتا یہ سزا اصل میں ملے گی کس کو؟ اس منافق کو. لیکن وہ سزا منافق سے سرایت کر کے، بات سمجھ میں آئے نا، اس عذاب تک بھی پہنچ گیا. کیا ہو گیا؟ عذاب تک بھی. اس کو کہتے ہیں مبالغہ. صرف اس منافق کے حد تک نہیں رہا بلکہ آگے بڑھ کر بات سمجھ میں آئی نا، اس کے اثر کہاں تک پہنچ گیا؟ عذاب تک بھی پہنچ گیا. یہ مبالغہ اس کو کہتے ہیں. سمجھے بات آئی؟ ورنہ مولم جو ہے یہ صفت اس منافق کا ہے جس کو سزا دیا جا رہا ہے.
لیکن یہاں پہ صفت کس کا بنا ہے؟ ہاں اگر علیم پر معنی ہے مولم ہو تو پھر کوئی مسئلہ نہیں، سمجھ نہیں ہے بات، درد پہنچانے والا۔ بما کانوا یکذبون، اس میں دو قرات ہیں، یکذبون اور یکذبون۔ یکذبون ہوگا یہ سزا ان کو مل رہی ہے بما کانوا یکذبون، ان کی جھوٹ بولنے پر۔ کس پر؟ انہوں نے جھوٹ بولا نا، کفر چھپایا ہے اور زبان سے ایمان کا اقرار کر رہا ہے، جھوٹ بولا۔ ہاں، اور یکذبون ہو بابے فعیل ہوگا، تو اس صورت میں معنی یہ ہوگا بما، اس صورت میں بما اس وجہ سے تو کانوتے یہ یکذبون، جھٹلانے والے، کیا کرنے والے؟ اللہ کے نبی کو انہوں نے جھٹلایا، نفس الامر میں کیا کر دیا؟ بات آئی سمجھ میں یا نہیں آئی؟ بتجدید اے نبی اللہ ہے، بتجدید انہوں نے تکذیب کی، کس کی تکذیب کی؟ اللہ کے نبی کی۔ وبالتخفیف یکذبون ہو، وہ قولہم آمنا، انہوں نے جو کہا آمنا تو اسی میں انہوں نے جھوٹ بولا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان کو یہ کہا جائے، لِهَؤُلَاءِ، ان منافقوں کو، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان منافقوں کو یہ کہا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان منافقین کے دنیوی اور اخروی نتیجے کو ذکر کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے صفات قبیحہ کو ذکر کر رہے ہیں۔ کس کو ذکر کر رہے ہیں؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان کو یہ کہا جائیں، لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں فساد نہ پھیلائیں، بالکفر والتعویق عن الایمان، ایک طرف تو خود کفر کرتے ہو، دوسرے یہ ہے کہ ایمان میں رکاوٹیں ڈالتے ہو۔ تعویق کا معنی کیا ہے؟ جو ایمان لاتا ہے ان کو بھی روکنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے لیے بھی طرح طرح کے منصوبے بناتے ہیں۔ قالوا انما نحن مصلحون، یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح والے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ماقبل اللہ نے ذکر فرمانا یخادعون اللہ، اب اس دھوکے کا ذکر ہے۔ وہ دھوکہ کیا ہے؟ یہاں ایک بات کرتے ہیں اور اندر کچھ اور۔ بات سمجھ میں آئی نا؟ قالوا انما نحن مصلحون، ہم تو اصلاح والے ہیں۔ ہاں بات مصلحون، ہم تو اصلاح والے ہیں، کیا مطلب؟ ہم تو کافروں کے پاس جاتے ہیں نا، اس لیے کہ وہی تاکہ مسلمانوں اور کافروں میں زیادہ دشمنیاں نہ بڑھیں۔ سمجھ نہیں آئی بات؟ ہم تو بین المذاہب ہم آہنگی چاہتے ہیں کہ سارے مذہب والے جو ہے متفق ہو جائیں، ایک دوسرے کے مخالفت نہ کریں۔ سمجھ نہیں آئی بات؟ گویا اپنے اس فساد کو یہ اصلاح کا نام دیتے ہیں۔ وَلَيْسَ مَا نَحْنُ عَلَيْهِ بِفَسَادٍ، ہم جس پہ ہیں وہ تو فساد نہیں ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ تعالیٰ قال اللہ تعالیٰ ردًا علیہم، اللہ نے ان کے رد فرمایا، اعلیٰ تنبیہ کے لیے، اعلیٰ حرف تنبیہ ہے۔ انہم هم المفسدون، اللہ فرماتے ہیں یہی لوگ فسادی ہیں۔ ہم پہلے ذکر کر کے تخصیص کے لیے ہوتا ہے، کس کے لیے ہوتا ہے؟ یعنی بس یہی فسادی ہے اصل، ولکن لا یشعرون، لیکن یہ اپنے فساد کو نہیں جانتے ہیں، اسی لیے اس کو اصلاح کا نام دیتے ہیں، اسی لیے اس کو کیا کرتے ہیں؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان کو یہ کہا جائے، آمنوا کما آمن الناس، ایمان لے آؤ جس طرح کے صحابہ نے ایمان لائے ہیں۔ ہاں، مخلص صحابہ کرام دل و جان سے مسلمان ہوئے، تم بھی اسی طرح ایمان لاؤ نا، اسی طرح قربانیاں دو۔ اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم قالوا ونؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم ایمان لائے ہیں جس طرح ایمان لائے جاہل لوگ؟ جاہل تو نہیں کہ آنکھیں بند کر کے ہر بات مان لیں، بات سمجھ میں آئی نا؟
ہمیں تو اللہ نے شعور دیا ہے، اسے ہم دیکھیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ نفعل کفعلہم، ہم ان جیسے نہیں کر سکتے ہیں۔ قال اللہ تعالیٰ ردًا علیہم، اللہ نے ان کے رد فرمایا، الا انہم ہم السفہاء، یہ صحابہ کو بیوقوف اور جاہل کہنے والے خود جاہل اور بیوقوف ہیں۔ صحابہ پر تنقید کرنے والے خود جاہل اور بیوقوف ہیں۔ ولکن لا یعلمون، لیکن یہ اپنی بیوقوفی کو نہیں جانتے، اسی لیے اس بیوقوفی کو یہ کمال سمجھتے ہیں۔ اس بیوقوفی کو یہ کیا سمجھتے ہیں؟ کمال سمجھتے ہیں کہ ہم نے تو سب کے ساتھ بنا کے رکھا ہے، ہم نے تو سب کے ساتھ کیا کیا ہے؟ بنا کے رکھا ہے۔ بات سمجھ میں آئی نا؟ ہاں، تو پھر کہتے ہیں کہ بھائی اپنے مسلک چھوڑو نہیں اور دوسروں کا چھیڑو مت۔ بات سمجھ میں آئی نا؟ تو قرآن نے تو یہ نہیں فرمایا، امر بالمعروف نہی عن المنکر دونوں ہے۔ بات سمجھ میں آئی نا؟ تو اس جملے سے آپ ایک پہلو کو مانتے ہو، دوسرے کا نہیں مانتے ہو۔ دین اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا جب نہی عن المنکر نہیں کرو گے۔ بات سمجھ میں آئی نا؟ اچھائی کو بیان کرنا اور برائی کو سے لوگوں کو روکنا، یہی دین ہے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ سمجھ نہیں آئی بات؟ اس امت کی فضیلت تو اسی بنیاد پر ہے نا، جو انبیاء والے کام کرتے ہیں۔ نہیں سمجھے؟ جب تک دوسرے کے مسلک کو نہیں چھیڑو گے، باطل کو نہیں چھیڑو گے، تو حق کیسے واضح ہوگا؟ بات سمجھ میں آئی نا؟ حق کیسے واضح ہوگا؟ باطل کی جو مختلف شکلوں میں دنیا میں آتا ہے، کبھی الحاد کی شکل میں، کبھی کفر کی شکل میں، کبھی نفاق کی شکل میں، کبھی شرک کی شکل میں، کبھی رافضیت کی شکل میں، کبھی ایک شکل میں، کبھی دوسری شکل میں، تو پھر ان سب کا سدجواب کرنا مومن کا خاصہ ہے۔ سمجھ آئی بات؟ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ، یہ آیت اس وقت نازل ہوئی۔ ایک دفعہ حضرت منافقین کا ذکر تو پہلے ہو گیا۔ عبداللہ ابن ابی بن سلول رئیس المنافقین ہیں مدینہ کے، آپ کو کل بتایا تھا اس کے تھوڑی سی تاریخ۔ خزرج سے تعلق رکھتے تھے، اور اوس اور خزرج دونوں حضور کے آنے سے پہلے اس کے سرداری پر متفق ہو گئے تھے۔ تو حضور تشریف لائے تو اس کی سرداری گئی، اس پہ اس نے حضور سے حاصل شروع کی، کیونکہ اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ مخالف دین کے ساتھ کھڑے ہو کر تو مقابلہ نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ دونوں قبائل مسلمان ہو گئے۔ تو اب اس نے بظاہر ایمان قبول کی اور اندر سے سازشیں کرتا رہا۔ ہاں بھائی جگہ اس کو بھائی، ہاں اندر سے کیا کرتا رہا؟ سازشیں کرتا رہا۔ بڑے معتبر آدمی تھے، سمجھ نہیں ہے؟ اپنے قبیلے کے اعتبار سے مدینہ منورہ میں ایک معتبر آدمی تھا، ہمیشہ حق کے مخالفت ایسے معتبر لوگوں نے کی۔ وقال الملأ من قومه، نبی جب آتا ہے نا قوم کو دعوت دیتا، ملأ کا معنی یاد ہے آپ کو کیا ہے؟ ملأ اس کو کہتے ہیں جس کے جیب بھرا ہوا ہو۔ ملأ کا معنی کیا ہے؟ جس کا جیب بھرا ہوا ہے وہی مخالفت پہ آتا ہے کہ ہماری سرداری چلی جائے گی، ہمارے مال و سرمایہ جو ہے پھر نبی کے قدموں میں رکھنے پڑیں گے، ہمیں تو پھر جہاد کرنا پڑے گا۔ کیا کرنا پڑے گا؟ ہمارے کاروبار کو نقصان ہو جائیں گے، ہمارے ملک کو نقصان ہو جائے گا۔ جو اسلام کو نقصان ہو رہا ہے اس کا کوئی فکر نہیں۔ صحابہ نے یہ فکر نہیں کی، جب پتہ کرتے 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 فارس تک پہنچ گئے، صحابی فارس کے بادشاہ نے صحابی کو بلایا کہ ہم مذاکرات کریں۔ صحابی دربار میں جاتا ہے، بڑی عالیشان دربار سجایا، دور دور تو قالینیں بچھائے ہیں، اور فوج وہ اپنا روب جمانا چاہتا تھا۔ صحابی پٹے پرانے کپڑے میں اور تلوار ہاتھ میں اور نیزے ایک ہاتھ میں، وہ بے نیاز ہو کر دربار میں گیا صحابی۔ بات سمجھ میں آئے نا؟ بادشاہ وقت اس کو دیکھا، دیکھنے کے بعد کہا کہ اتنے دور سے آئے ہو، آپ لوگوں کے پاس پہننے کے لیے کپڑا نہیں ہے،
اور کھانے کے لیے خوراک نہیں ہے، تم اتنا عظیم سلطنت کو فتح کرنے آئے ہو، واپس چلے جاؤ، تمہیں اتنا مال دیں گے، اتنا سرمایہ دیں گے اور تمہاری دنیا بن جائے گی۔ بات سمجھ میں آئی نا؟ کیا ہو جائے گی؟ تمہارے دنیا بن جائے گی۔ صحابی رسول نے اپنے نیزے جو ہے وہ قالین کے اوپر مارا اور پھر فرمانے لگے کہ ہمارے عقیدے بھی فاسد تھے، ہمارے اعمال بھی فاسد تھے۔ اسی دوران اللہ نے ہمارے ساتھ فضل کیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، تو لہٰذا ہم اس اندھیرے سے نکل کے روشنی کی طرف آ گئے۔ اللہ نے ایمان کے نعمت سے نوازا، ہمیں نہ مال چاہیے نہ دولت چاہیے، آپ کا اسلام چاہیے، اسلم تسلم، بس ہم دو بات لے کر آئے۔ آپ مانیں گے، اسلام قبول کریں گے تو آپ کے بادشاہت بھی رہ جائیں گے، آپ کے حکومت بھی برقرار رہے گا، ورنہ کوئی اور صورت نہیں ہے۔ بادشاہ نے دھمکی دی، صحابی واپس چلا گیا، پھر کچھ دنوں کے اندر جو ہے فارس فتح ہو گیا۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو یہ تو مصلحت ہمیشہ جو ہے مصلحت ہی مسلمانوں کو جو ہے مار دیتی ہے۔ بات سمجھ میں آئی نا؟ اس لیے فرمایا۔ تو یہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول رئیس المنافقین، اس کے پاس جب یہ سازشیں کرتا رہا مختلف طریقوں سے، صحابہ کو بھی پتہ چل جاتا تھا اس کی منافقت کی، لیکن حضور کو حکم نہیں تھا کہ اس کو یا قتل کریں یا کسی کو۔ لوگ پھر کیا کہیں گے کہ دیکھو قبیلے والے کھڑے ہو جائیں گے، تو مسلمان تھا تم نے، دوسرے لوگ کہیں گے کہ بھئی کیوں مسلمان ہو دیا، تو اپنے ساتھی کو قتل کر رہا ہے، جو اسلام قبول کر لیا اس نے، اس کو بھی قتل کر دیا۔ سمجھ نہیں آئی بات؟ حضور نے کچھ نہیں فرمایا۔ ایک دفعہ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت علی المرتضیٰ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، یہ حضرات عبداللہ ابن ابی ابن سلول کے پاس گئے۔ جب ان کی سازشیں حد سے بڑھ گئے نا، ان کے پاس گئے، بات سمجھ میں نا، اور ان تینوں حضرات کو دیکھتے ہوئے بڑے گرم جوشی سے استقبال کیا، کیا کہ گرم جوشی سے، بڑے پیارے انداز سے، ہلم انتا و اصحابک، اور انہوں نے یہ کہا کہ آئیں آپ بھی اور آپ کے ساتھی جتنے بھی ہیں نا، آئیں اخلاص کے ساتھ ایمان قبول کریں، یہ سازشیں چھوڑ دیں، یہ آپ کے ساتھ اچھا نہیں لگتا، آپ بڑے آدمی ہیں۔ یہ کیا کہا؟ مرحباً بالشیخ و صدیق، صدیق اکبر کو کہا کہ آپ اتنے بڑے آدمی ہیں اور صدیق رسول ہے، اور عمر سے کہا مرحباً بالفاروق ہے، خوش آمدید آپ کے آنے کا، اور بالفاروق القوی، اور اپنے دین کے جو ہے وہ مضبوط ہے، اور حضرت علی سے فرمایا مرحباً بابن عم النبی، اور نبی کے چچا زاد بھائی آپ کو بھی سلام ہو، آپ کا آنا بھی مبارک ہو۔ تو حضرت علی نے یہ جو تینوں کی تعریف سنی نا، اس نے فرمایا اتق اللہ ولا تنافق، سمجھ نہیں آئی بات؟ اللہ سے ڈر، یہ منافقت چھوڑ دے۔ یہاں ہمارے تعریف کر رہا ہے، جب ہم نکل جائیں گے تو ہمیں گالی دیں گے، آپ ہمیں پتہ ہے، یہاں ہمارے تعریف کر رہے ہیں اور جب نکل جائیں گے تو کیا کریں گے؟ گالی دیں گے۔ بات سمجھ میں آئی نا؟ انہوں نے کہا نہیں ایسی بات نہیں، آپ کو غلط فہمی ہو گیا۔ بات سمجھ میں آئی نا؟ اور ما قلت ذالک، میں نے یہ جو تمہاری تعریف کی ہے نا، یہ میں نے نہیں کی، الا لکون ایمانی ایمانکم، مگر میں چاہتا ہوں کہ میرے ایمان بھی تمہارا جیسے مضبوط ہو۔ بات سمجھ میں آئی نا؟ میں بھی تمہارا جیسا بننا چاہتا ہوں۔ سمجھ نہیں آئی بات؟ بہرحال تینوں نے نصیحت کی، چلے گئے۔ جب یہ چلے گئے تو عبداللہ ابن ابی ابن سلول منافق کے ساتھی اس کے پاس آ گئے۔ بات سمجھ میں آئی نا؟ کہنے لگے، ہنسنے لگے، کہتے تمہیں پتہ نہیں ہے نا، جب تمہارے پاس یہ صحابہ کرام آتے ہیں نا تو ان کو ایسے ہی واپس کر دو، ان کو پتہ ہی نہ چلے، ان کے
اونچی اونچی تعریف کر دو. بات سمجھ میں آئی نا؟ بڑے بڑے تعریفیں کر لو، یہ مطمئن ہو کر واپس چلے جائیں گے. بات سمجھ میں آئی نا؟ ہاں. تو سارے منافقین نے کہا کہ ہمارے سردار لم نزل بخیر معیشتنا، جب تک آپ زندہ ہیں نا تو پھر ہم ہمیشہ اچھے حالت میں رہیں گے. بات سمجھ میں آئی نا؟ آپ ہمیں اسی طرح رہنمائی کرتے رہیں گے. بات سمجھ میں آئی نا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل فرما دی، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ. صحابہ آئے تھے اس لیے کہ بھئی تم اخلاص کے ساتھ ایمان قبول کر لو، صحابہ سے ایمان قبول کر لو. قالوا نؤمن كما آمن السفهاء الجهال ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين قالوا وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا. اچھا اچھا اللہ فرماتے ہیں الا انهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون، اپنی بیوقوفی کو نہیں جانتے. وإذا لقوا اصله لقوا اصل میں کیا تھا؟ حذفت الضمۃ للاستثقال. ضمہ یا پر ثقیل ہو گیا، ضمہ یا پر کیا ہو گیا؟ حذف کیا گیا. پھر التقاء ساکنین آ گیا یا اور واو میں، تو یا کو کیا کر دیا؟ حذف کر دیا. پھر یا کو حذف کر دیا. ثم الیا کا معنی کیا ہے؟ پھر یا کو حذف کر دیا لالتقاء ساکنۃ مع الواو، اس کے واو کے ساتھ التقاء ساکنین آ گیا. الذین آمنوا، جب یہ ملتے ہیں ایمان والوں کے ساتھ، قالوا آمنا، پھر کیا کہتے ہیں؟ ایمان لائے ہمیں. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ، جب یہ جاتے ہیں اپنے شیطانوں کے پاس، رؤسائہم، اپنے بڑوں کے پاس جاتے ہیں. شیطان کل متمرد وعاص فهو شیطان من الجن والانس. شیطان کے من الجن والناس، ہاں، ہر وہ سرکش کو شیطان کہتے ہیں، چاہے انسان ہو یا جن ہو. شیطان کے اطلاق پر جنات پر زیادہ ہوتا ہے نا، اس لیے کہ ان کی شرارتیں زیادہ ہوتے ہیں بنسبت انسان کے، ورنہ شیطان من الجنت والناس. سمجھ نہیں آئی بات؟ جب اپنے بڑوں کے پاس جاتے ہیں، قالوا انا معکم، ہم تمہارے ساتھ ہیں، دین میں بھی تمہارے ساتھ ہیں. انما نحن مستہزئون، ہم تو مسلمانوں کے ساتھ مذاق کر رہے تھے. کیا کر رہے تھے؟ ان کے سامنے ان کی تعریف اور ان کے ایمان کا، اپنے ایمان کا اقرار. بہم باظہار الایمان اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان کو ان کے استہزاء کی سزا دیں گے. اللہ یستہزئ، لفظی معنی یہ اللہ ان کے ساتھ استہزاء فرمائیں گے. یہ مشاکلتاً فرمایا. کیا فرمایا؟ سمجھ نہیں آئی بات؟ ورنہ استہزاء سے مراد یا جزائے استہزاء مراد ہے. کیا مراد ہے؟ یجازیہم باستہزائہم، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو سزا دیں گے ان کے استہزاء کی بنیاد پر، ان کے استہزاء کی بنیاد پر. یہاں اللہ کی طرف استہزاء کا نسبت مشاکلتاً ہے. کس لیے؟ تو جیسے قرآن کریم میں ہے نا، وَجَزَاءُ سَیِّئَةٍ سَیِّئَةٌ مِثْلُهَا، دیکھو برائی کا بدلہ برائی ہے. اس کے کیا مطلب؟ کوئی آپ سے برائی کر لیں تو آپ بھی آگے بڑھ کر اس کے ساتھ برائی کر لیں؟ نہیں. جب آپ کے ساتھ کوئی ظلم کرتا ہے، آپ نے اس سے بدلہ لی تو یہ آپ کا حق ہے، وہ برائی نہیں ہے. وہ برائی آپ کے ساتھ اگر کوئی زیادتی کر لیں، معاف کر لیں تو ٹھیک ہے، یہ آپ کے لیے اضافی خوبی ہو جائیں گے. اگر آپ نے آگے بڑھ کر بدلہ لی تو یہ سیئہ نہیں ہے، شریعت نے آپ کو اجازت دی ہے. لیکن اس کو کیا کہا؟ یہاں کیا کہا؟ سیئہ سے تعبیر کی. کیا تعبیر کی؟ مشاکلتاً. اس لیے مشاکلتاً. بات سمجھ میں آئی نا؟ کیوں؟ استہزاء اور مسخرہ یہ انسانی صفت ہے، اور یہ عبثیات میں شمار ہوتا ہے. کسی کی مذاق اڑانا، کسی کی توہین کرنا، یہ عبثیات میں ہے، لہویات میں شمار ہوتا ہے.
اور اللہ تبارک و تعالیٰ عبثیات و لہویات سے منزہ اور پاک ہے، تو اس وجہ سے یہاں استہزاء سے مراد جزائے استہزاء مراد ہے۔ کیا مراد ہے؟ سمجھ میں بات آئی یا نہیں آئی؟ وَيَمُدُّهُمْ اللہ ان کو چھوڑ دیں گے، يَمْهِلُهُمْ ان کو مہلت دیں گے، فِي طُغْيَانِهِمْ ان کے سرکشیوں میں، تجاوزهم الحد وفي الكفر، انہیں طغیان اس کو کہتے ہیں جب پانی حد سے بڑھ جائے، طوفان بن جائے۔ یہاں طغیان سے مراد حد سے ان کا کفر کا بڑھنا، ایک تو نفس کفر ہے نا، یہ تو کفر میں اتنا آگے بڑھ گیا ہے کہ کوئی موقع مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کے جانے نہیں دیتا۔ اللہ فرماتے ہیں وَيَمُدُّهُمْ ان کو چھوڑ دیں گے، ان کے طغیان میں مہلت دیں گے، ان کے سرکشیوں میں، یَعْمَهُونَ یہ حیران و پریشان ہوں گے، یَتَرَدَّدُونَ تَحَيُّرًا یہ کیا ہوں گے؟ متردد ہوں گے، حیران و پریشان ہو کر۔ یَعْمَهُونَ یہ حال ہے، بتا رہے ہیں کہ اس حال میں کہ یہ پریشان ہوں گے، متردد ہوں گے، ہم نے کیا کر دی؟ بات سمجھ میں آئی؟